آج ذی القعدہ کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اس جمعۃ المبارک کے دن جو شخص بھی یہ عمل کرے گا اللہ کی طرف سے پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے، مقدر اور تقدیر چمک جاتی ہے۔ ہر مقصد میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو کامیابی عطا فرماتا ہے اور اس عمل سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، مقدر سنور جاتا ہے۔ اس لیے اس عمل کو آپ جمعۃ المبارک کے دن ضرور کر لیں، کیونکہ یہ مہینہ حرمت والا ہے۔ آگے والا مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر حاجی حج کے لیے پہنچ چکے ہیں، کچھ حاجی جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی تمام برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ وہ قسمت والا شخص ہوگا جو اس جمعۃ المبارک کے دن یہ سورۃ اخلاص کے عمل کو کرے گا۔ آپ نے اس عمل کو کس طرح کرنا ہے اس بارے میں جاننے کے لیے، کیونکہ عمل بہت ہی قیمتی ہے، اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس عمل سے آپ کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، ہر طرح کی پریشانی سے نجات مل جاتی ہے، قید سے رہائی کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے، غربت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنے کے لیے، آفات و بلیات سے ہمیشہ کی حفاظت کے لیے اس عمل کو آپ تیر بہدف پائیں گے۔ یہ عمل جادو کی طرح اثر کرتا ہے۔ ادھر سے عمل آپ پڑھنا شروع کریں گے، ادھر سے اللہ کی رحمت فوراً حرکت میں آ جاتی ہے اور آپ کو فوراً انوار و تجلیات ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ عمل اگر کسی بھی شخص نے اس عمل کو کرنا ہو تو وہ اس عمل کی اجازت کے لیے، اس عمل کو پڑھنے کے لیے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنے بارے میں بتا دے، یعنی کہ اپنا نام وہ کمنٹ میں لکھ دے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر، تو اس کو اس عمل کے کرنے کی اجازت ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ یہ عمل کیونکہ خاص ہے اور مقصد میں کامیابی کے لیے ہے، اس عمل کے اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ سورۃ اخلاص قرآن مجید کی چھوٹی سورت سے بڑی سورت ہے، یعنی کہ سب سے چھوٹی سورت جو ہے وہ سورۃ کوثر ہے، اور اس کے بعد یہ سورۃ اخلاص کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں یہ سورۃ اخلاص کی اتنی فضیلت ہے کہ جو بندہ اس کو 1 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یا دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا، آج جمعۃ المبارک کے بعد ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے، درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد دعا ہوتی ہے۔ اس دعا کے اندر جو شخص اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے وہ بھی 21 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنا نام کمنٹ میں لکھے، یا 21 کا عدد لکھ کر آگے درود پاک لکھ دے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دعا کے اندر شامل کیا جائے گا، کیونکہ دعا انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ دعا تمام عبادت کا مغز ہے، دعا ضرور ہوتی ہے، اس لیے اپنے بزرگوں سے ہم دعا کرواتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہماری مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے۔ اس لیے آپ بھی ضرور اپنے بزرگوں سے دعا کروائیں اور ہماری دعا کا بھی ضرور حصہ بنیں، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ میں آپ کو بتا دوں اولاد کے لیے، جو شخص اولاد سے محروم ہے، جن کے پاس اولاد نہیں، یا جو والدین اپنی اولاد کی وجہ سے، رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ بھی اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے راتوں رات ہی آپ اس عمل کے معجزات دیکھیں گے، پڑھتے ہی آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں گی، رشتوں کے جیسے آپ چاہتے ہیں اس طرح کے رشتوں کا اہتمام ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جس کے پاس اولاد نہیں، جو عورت بانجھ ہو، وہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اس عمل کی تعداد پوری پڑھنی ہے۔ تعداد جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، اول آخر اس عمل کے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، کیونکہ درود پاک کی برکت سے آپ کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہو جائے گا، اور جب عمل کی فوراً قبولیت ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر جو بھی آپ کا مقصد ہو، جس بھی حاجت کے لیے آپ نے اس عمل کو پڑھا ہوگا، جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو آپ کی دعا فوراً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ درود پاک کی اپنی بڑی فضیلت ہے۔ جو بندہ 1 مرتبہ حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا جو بندہ، جو میرا امتی ہر روز 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن میں اس اپنے امتی کو اپنے ہاتھوں سے آب کوثر کا جام پلاؤں گا، اور پھر ایسا جام کہ جب وہ کل معاشر کے میدان میں پی لے گا
تو پھر اس کو جتنا وہ معاشر کا وقت ہوگا، حساب و کتاب کا ہوگا وقت، اس کے اندر دوبارہ اس میرے امتی کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو پھر آپ کو، ہم سب کو چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ حضور ہم سب کو کل قیامت کے دن آب کوثر اپنے ہاتھوں سے پیش کریں، تو پھر ضرور ہمیں چاہیے کہ ہم رات کو سونے سے پہلے 50 مرتبہ درود پاک پڑھ کر سویا کریں۔ تو یہ تو تھی درود پاک کی فضیلت۔ جمعۃ المبارک کے دن کی اپنی بڑی فضیلت ہے، بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے۔ اس عمل کو آپ نے جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد، یہ 2 وقت بڑے اہم ہیں۔ عصر اور مغرب کے درمیان کے وقت کے بارے میں آتا ہے، جو جمعہ کے دن کا وقت ہوتا ہے، اس میں جو بھی دعا مانگی جائے بغیر کسی عمل کے بھی، اور جمعۃ المبارک کے وقت ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جمعہ کے دن کہ اس گھڑی کے اندر، اس وقت کے اندر ایک ایسا وقت ہوتا ہے، اس میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ وہ دعا فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ ایک روایت کے بارے میں آتا ہے کہ جب جمعہ کے خطبہ امام پڑھتا ہے، 2 خطبوں کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، اس میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ دوسری جو روایت ملتی ہے وہ یہ کہ عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے، اس میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ عمل آپ نے عصر کے بعد یا آپ نے عشاء کے بعد، یہ 2 وقتوں میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اب کس طرح کرنا ہے کہ اول آپ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ تو درود پاک پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد سورۃ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ آپ نے صرف شروع میں 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جتنی بار بھی آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، آپ نے درود پاک نہیں پڑھنا، اور درود پاک کہہ رہا ہوں، بسم اللہ آپ نے نہیں پڑھنا، صرف شروع میں 1 مرتبہ آپ بسم اللہ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ پھر آپ بسم اللہ کے بغیر ہی سورۃ اخلاص کو پڑھتے رہیں گے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے قبلہ کی جانب منہ کر کے اس عمل کو کرنا ہے۔ خواتین کے اگر مخصوص ایام چل رہے ہیں تو وہ عمل کو نہ کریں، پاکی کے دنوں میں یہ اس عمل کو کیا جاتا ہے، تو پاکی کے دنوں میں اس عمل کو کرنا ہے۔ باقی آپ اس کو کسی جمعہ کے دن بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اگر اس جمعہ موقع نہیں ملا اگلے جمعہ بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ 3 مہینے مسلسل حج کے مہینے ہیں، تو حج کے مہینوں کے اندر جمعۃ المبارک کے دن آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ نے 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، بس اس کی تعداد کا خاص خیال رکھنا ہے، اس میں کمی پیشی نہیں کرنی، انشاءاللہ تعالی ہر مقصد جو ذہن میں رکھ کر کریں گے وہ ضرور پورا ہو جاتا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔